بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر صادق سلفی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں بہت اہم اعلان کرنے والا ہوں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے جو میرا پیغام ہے، مسلمان کسی بھی ملک میں ہوں، کسی بھی شہر میں ہوں، ان سب کے لیے میرا پیغام ہے کہ اگر کسی مرد یا خاتون کو دورہ پڑتا ہے اور وہ علاج کرا کے تھک گئے ہیں، تو ایسے مرد اور خواتین وہ آن لائن دم کروا سکتے ہیں، صرف جن کو دورہ پڑتا ہے اور وہ بار بار علاج کروایا ہے اور ان کو فرق نہیں پڑتا، تو ایسے تمام مرد اور خواتین آن لائن دم کرا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں اپنا فون نمبر دیتا ہوں، پہلے فون نمبر پہ رابطہ کریں۔ فون نمبر ہے 0336 417 47 0336 417 47 تو اس نمبر پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو اسکائپ آئی ڈی کا نمبر دوں گا، تو پھر آپ آن لائن مجھ سے میں حاضری کروں گا، اور کتنا بھی خبیث، کتنا بھی شیطان جن ہو، کتنا بھی طاقتور ہو، الحمدللہ میں قرآن پڑھوں گا اور آپ دیکھیں گے، پوری دنیا دیکھے گی کہ جنات یا تو وہ عہد کر کے جائے گا، یا پھر وہ مسلمان ہوگا، یا پھر وہ قرآن پاک سے جل جائے گا۔ تو ایسے تمام مرد اور خواتین جو پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں، اور ان کو جناتی دورہ پڑتا ہے، جنات اس کے جسم میں حاضر ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا، تو ایسے حضرات پہلے فون پہ رابطہ کریں، ٹائم لیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی میں دم کروں گا۔ میں قرآن سے دم کرتا ہوں، تو میری ویڈیو بھی ہے یوٹیوب پیج پر، آپ صرف ادھر پیج اپنے مائک کھول کے آپ بول رہے ہیں ڈاکٹر صادق سلفی، تو میں آپ کے سامنے آ جاؤں گا۔ اس میں میری ویڈیو بھی ہے ریکارڈنگ دم کی، وہ الحمدللہ اس وقت کوئی 33-34 ہزار بندہ بھی سن رہا ہے۔ لیکن دم سننے سے، یہ ویڈیو کا دم سننے سے بھی کافی فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس سے نہ کوئی مریض کو 20% فائدہ ہوتا ہے، اس کے اثرات کا مطلب جن کی طاقت ختم ہوتی ہے، جادو کے ذریعے جو جسم کے اندر اثرات ہیں وہ بھی کافی کم ہوتے ہیں۔ لیکن جب براہ راست ہمارا مقابلہ ہوتا ہے نا جن سے، تو جنات کے پیچھے عموماً جو جادوگر ہوتے ہیں، تو اصل مقابلہ ہمارا جادوگروں سے ہوتا ہے۔ وہ اپنا کلام پڑھتے ہیں، شیطانی جو بھی عمل ہے پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، لیکن الحمدللہ 19 سال میں کوئی جادوگر قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ تو قرآن پاک سے دم کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔
ویسے تو 4 شرائط ہیں، لیکن جو ہمارے ائمہ ہیں، بڑے ہیں، بزرگان دین ہیں، انہوں نے 2 شرائط بتائی ہیں۔ ایک ہے عقل حلال، ایک ہے صدق مقال، مطلب سچ بولنا اور رزق حلال کھانا، کیونکہ ناپاک زبان سے تو قرآن نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر رزق حلال نہیں ہے، بندہ سچ نہیں بولتا، تو اس کی قرآن پڑھنے سے مریض کو نہ تو جن حاضر ہوگا نہ وہ نکلے گا۔ تو اس لیے یہ شرائط ہیں۔ تو یہ میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جس کسی کو بھی جنات کی حاضری ہے اور وہ جن چیلنج کرتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں نکال سکتا، ایسے لوگ فون پہ رابطہ کریں پہلے اور ٹائم لیں، پھر اس کے بعد وہ اسکائپ آئی ڈی ان کو دوں گا میں، اسکائپ پہ پھر وہ اپنی ریکویسٹ بھیجیں، میں ایکسیپٹ کروں گا۔ پھر اس کے بعد کیمرہ کھلے گا باقاعدہ، جی میں دم پڑوں گا الحمدللہ، اور جب تک جن باڈی سے نکل نہیں جاتا اس وقت تک الحمدللہ میں قرآن پڑھوں گا۔ اس پہ 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، 2 گھنٹے بھی لگ سکتا ہے۔ تو باقی میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جنات کے متعلق نہ کچھ لوگ جو کم علم لوگ ہیں، وہ جاہل قسم کے لوگ ہیں، وہ نہیں مانتے کہ جن ہے یا جادو ہے، حالانکہ اس کا جن اور جادو کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ جو چیز قرآن پاک سے ثابت ہے اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ جنات کے متعلق پوری ایک صورت ہے سورہ جن، اور جادو کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ پھر اللہ نے سورۃ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا جادو سیکھتے ہیں جس سے میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے، باپ بیٹے میں علیحدگی ہو جائے، بہو ساس میں علیحدگی ہو جائے۔ تو یہ 6 قسم کا جادو ہے جو اس ٹائم پہ نا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے جادو کو بھی، حجت کے طور پہ، آزمائش کے طور پہ۔ تو اللہ نے یہ بتا بھی دیا ہے کہ یہ جادو کرنا اور کروانا یہ کفر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فرشتے جو نازل ہوئے تھے ہاروت اور ماروت، وہ بھی بتا دیتے تھے لوگوں کو ہم ایک آزمائش ہے، آپ جادو نہ سیکھیں، کفر نہ کریں، لیکن اس کے باوجود لوگ جادو سیکھتے تھے، ایسا جادو سیکھتے تھے میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے۔ تو اس سے یہ 6 قسم کا جادو ہے۔ ایک جادو تو ہے کہ سحر تفریق کا قرآن پاک میں ذکر ہے، سحر محبت ہے، سحر، اور اس کے بعد ہے سحر تخیل ہے، سحر خمول ہے، سحر امراض ہے، اور سحر جنوں ہے۔ یہ 6 قسم کا جادو ہے، لیکن سب سے جو خوفناک جادو ہے نا، وہ سحر جنوں ہے، کسی کو پاگل کر دینا یا اس سے خودکشی کروا دینا۔ اس کے جادوگر بہت پیسے لیتے ہیں۔ تو سحر امراض ہے، جیسے بھی بلڈ پریشر، کینسر، شوگر، مختلف بیماریاں، جنات کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ انسانی جسم میں جا کر خون میں شامل ہو کے بلڈ پریشر، شوگر، ہیپاٹائٹس سی، تو کینسر، ایسی بیماریاں یہ لگا سکتے ہیں۔ تو سحر جنوں میں تو صرف یہ ہوتا ہے کہ ایسے جن کی جادوگر ڈیوٹی لگاتا ہے جو ماہر ہوتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں عامل جن، جس نے عملیات سیکھے ہوتے ہیں، وہ پھر جا کے دماغ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے دماغ کے جو فنکشن ہیں، جو 5 حصے ہیں، ان میں وہ کئی جن ہیں، وہ 5 پکڑ لیتے ہیں، پھر مریض کو دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔
اگر وہ 3 حصے پکڑتا ہے جن، پھر 2 حصے ہوتے ہیں، مریض کو بھی پتہ ہوتا ہے تو جن بھی بولتا ہے، لیکن مریض پہ اگر تو اس کی قواعد پورے نہیں ہیں، قرآن و سنت کا اس کا عمل نہیں ہے، تو جن پھر اس پہ ہولڈ کر لیتا ہے۔ میرے پاس بڑے بڑے علماء کرام آئے ہیں، مفتی آئے ہیں، تو جن کو جنات نے پکڑا تھا، لیکن جن پہلے اس سے نا دین سے دور کرتا ہے، ایسے کام اس سے سر کروا لیتا ہے غلط، تو مطلب گناہ کبیرہ میں وہ ملبس کر کے نا پھر وہ علماء جو مفتی ہیں نا ان کو پکڑتا ہے۔ پھر جب وہ پکڑ لیتا ہے تو پھر ایک میرے پاس قاری صاحب آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھاتا ہوں نا تو پھر یہ جن جو ہے مجھ پہ جادو کے ذریعے مسلط کیا گیا ہے، میری آواز بند ہو جاتی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں تو میں نے کہا آپ اپنی ہسٹری بتائیں نا جی کیسے آپ پہ ہیوی ہو گیا، تو اس نے پھر سچ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے 30 سال مسجد اور مدرسے کا جو چندہ ہے نا اس سے میں نے 2 مکان بنائے ہیں، تو پہلے تو اللہ نے مجھے ڈھیل دی، کچھ نہیں کہا، لیکن اب جو کسی نے مجھ پہ جادو کر دیا ہے، جب مجھ پہ کوئی جن مسلط ہو گیا ہے، تو اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ مولوی تھا نا، کہنے لگا کہ مکان نہیں میں بیچوں گا۔ میں نے کہا کہ مکان بیچ کے ان کے پیسے گلے میں ڈال دیں اور اللہ سے معافی مانگ۔ 30 سال تو نے نماز پڑھائی ہے، بچوں کو پڑھایا، اس کا نہ آپ کو کوئی ثواب نہیں، نہ آپ کی نماز قبول ہوئی ہے، نہ آپ کو دعا قبول ہوئی ہے، تو یہ پیسے جو ہے مکان بیچ کے گلے میں تھوڑے تھوڑے کر کے ڈالتا ہے۔ تو یہ پہلے نا انسان کو دین سے دور کرتے ہیں، تو پھر ایسے ایسے کام کرواتے ہیں کہ لوگ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جن کے قوائف درست نہیں ہیں ان پہ جو مطلب مسلط ہو جاتے ہیں جنات۔ اس سے پہلی ویڈیو میں نے بتایا ہے کہ جادو اور جنات کا جو علاج کرنے والے ہیں ان کو بھی ان کے لیے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ وہ اس فیلڈ میں نہ آئیں، یہ بہت خطرناک کھیل ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے، آپ کا رزق حلال نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل نہیں کرتے، تو پھر آپ اس فیلڈ میں نہ آئیں۔ اگر یہ 4 شرائط ہوں گی تو پھر آپ جادو اور جنات کا علاج کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ نئے نئے لڑکے حافظ ہیں، قاری ہیں، ساروں نے یوٹیوب پہ نا اپنے چینل بنا لیے ہیں، تو دھڑا دھڑ لگے ہوئے ہیں۔ نیت کو تو اللہ جانتا ہے، لیکن 99% لوگ جو ہے نا دولت کے، کیونکہ ہم پہ نا جو عامل حضرات ہیں، ہم پہ جو آزمائش ہے، جو بہت بڑی آزمائش ہے، عورت اور دولت کی۔ ہمارے پاس عورتیں بھی آتی ہیں، دولت بھی، لیکن کوئی بندہ کہے نا کہ اللہ کی رضا کے لیے میں کرتا ہوں، تو بہت مشکل ہے۔ کوئی 1% لوگ ہوں گے، مجھے نہیں پتہ ہیں یا نہیں ہیں۔ ویسے اگر ہم نہ بھی مطلب پیسے مانگیں تو پھر بھی تو لوگ دیتے ہیں نا، پیسے تو دے دیتے ہیں، تو میں جھوٹ نہیں بولتا، 1 لاکھ روپیہ بھی لوگ دے دیتے ہیں، بغیر مانگنے کے دے دیتے ہیں۔ تو جس کی بندے کی نیت ہی نہیں صحیح ہے، اس کا مطلب یہ دنیا دار ہے۔ وہ میرے پاس ہے قاری یاسین ہے، تو اس کو بڑا شوق تھا دولت کا، دوسرا بھی وہ نام نہیں لیتا کیونکہ علماء کرام کی توہین ہے، تو وہ میرے پاس نا مریض لے کے آتا تھا، تو میرے سامنے مریض بیٹھتا تو جنات حاضر ہو جاتے تھے۔ وہ کہتا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں صبح سے لے کے سونے تک اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، میں یہ کرتا ہوں، اور تو کچھ نہیں کرتا۔ نہیں کہتا کہ آپ مجھے کوئی چیز دیں، یہ کریں، جن دے دیں، وہ کریں، تو میری نا جان اسے جان چھڑانی بہت مشکل ہوگی۔ میں نے اسے پنڈی بھیج دیا اقبال سرفی صاحب کے پاس۔ میں نے کہا اس پہ جاؤ، وہ آپ کو کوئی ایسی چیز دے گا کہ آپ جن بھی حاضر ہوں گے، نکل بھی جائیں گے۔
اچھا وہ دولت کے چکر میں اتنا اندھا ہو گیا تھا نا، وہ پنڈی چلا گیا، 10 دن رہا وہ اقبال سلفی صاحب کے پاس۔ تو اقبال سلفی صاحب بھی میرے طریقے بھی کرتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے وہ دم کرتے ہیں، تو وہ ان کے پاس عورتیں بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں۔ تو وہ اس وقت نا 10-15 سال پہلے کی بات ہے، وہ کمپیوٹر کے ذریعے نا کوئی ہینڈ فری جیسے لگاتے ہیں، کان میں لگا کے مریضوں کو پکڑ کے تو ان کو وہ تلاوت سناتے تھے۔ حالانکہ یہ طریقہ کار غلط ہے، ایک عامل کے لیے ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ عامل کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ 50 مریض ہیں، 100 ہے، 1000 ہے، اس کو حال میں بٹھا لے، ان کو مطلب کہے کہ وہ باوضو ہو جائیں، جسم کپڑے صاف ہوں، پھر وہ سپیکر کے اندر دم پڑے اس پہ 2 گھنٹے کم از کم۔ اگر کسی نے قرآن سنت پہ عمل کرنا ہے تو پھر وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، فراڈ نہ کرے کہ وہ کہے کہ جی سورۃ بقرہ سنو، یہ کرو وہ کرو، جاؤ ادھر کمپیوٹر کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے۔ یہ طریقہ کار ہے تو صحیح، لیکن اس سے جنات نہیں نکلتے، جنات دوڑ جاتے ہیں، باہر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو عامل کے لیے یہ ضروری ہے کہ عامل جو ہے نا وہ ایک حال میں مریضوں کو بٹھائے، عورتوں اور مردوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے، علیحدہ ہوں، پردہ ہو، پھر وہ سپیکر پہ نا وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ تلاوت کن صورتوں کی کرنی ہے؟ سورۃ بقرہ، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ جن، سورہ رحمان، یہ 5 صورتیں ہیں۔ اگر کوئی پرہیزگار بندہ بڑے مریض پہ، ایک مریض ہو، 100 ہو، 1000 ہو، لاکھ ہو، جتنا بھی ہو، تو الحمدللہ 2 گھنٹے کا ہے، تقریباً 2 گھنٹے میں پڑھی جاتی ہیں۔ پھر وہ مریض جو ہے نا جسم کے اندر یا تو نکل جائے گا، یا جل جائے گا، یا پھر کمزور ہو جائے گا۔ اس طرح 5 دن یہ لگاتار تلاوت کرے، لیکن اس کے لیے شرائط میں نے دسی ہیں کہ وہ سچ بولے اور اس کے حلال کھائے، تو وہ دم کر سکتا ہے۔ تو باقی یہ جو بچے لڑکے ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، اور دوسرے لوگوں کو تو چھوڑو، جو بریلویوں کا محکمہ ہے وہ تو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں دم سے۔ تو یا علی مدد کہتا ہے، کوئی یا غوث پاک مدد کہتا ہے۔ خدا کے بندوں، ان کی کتابوں تو پڑھو نا۔ پیر علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ہم گن شکر نہیں کہتے کیونکہ یہ تو گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اس کی تو بخشش ہی نہیں ہوگی۔ تو شیخ عبدل کا میں نے کشف المحجوب بھی پڑھی الحمدللہ، وہ تو اتنے سخت ہیں شرک کے معاملے میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ غیر کی طرف مانگنا تو دور کی بات ہے، غیر کی طرف دیکھنا بھی شرک ہے۔ اسی طرح گنیت الطالبین، زیادہ میں نے جو رہنمائی حاصل کی ہے نا وہ کشف المحجوب، گنیت الطالبین، تو امام غزالی کی ہے وہ ایک کتاب، اس سے میں نے جو زیادہ مجھے رہنمائی ملی ہے، میں مطلب میری معلومات میں اضافہ ہوا ہے۔ امام غزالی کی مکاشفۃ القلوب، یہ 3 کتابیں اگر کوئی بندہ پڑھ لے نا تو اس کے